ایمان کیا ہے سنیے. آیت آئی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتا ہے قسم خدا کی وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں اپنے رسول کو حکم نہ بنائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ حاکم نہ بنائے وہ مومن ہی نہیں ہے. وہ تو اس زمانے کی بات تھی. آج کے دور میں کئی لوگوں کو دیکھا, کچھ لوگ ایسے آئے ہیں. ابھی 8 دن پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں, ہمارے جو وکیل حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تھے, کہا کہ ایک خاتون کا کچھ مسئلہ آیا, طلاق کا مسئلہ. بیچارے وکیل ہیں اور سوچتے ہیں کہ کورٹ کے چکر کاٹنے سے پہلے کچھ اچھا حل ہو جائے. تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو شریعت میں یہ تمام چیزیں, تو اس کے حق میں نہیں آ رہی تھی بات, تو عورت نے انکار کر کے کہا میں ایسی شریعت کو مانتی نہیں. معاذ اللہ, یہ ایک بار نہیں, میرے ساتھ بھی کئی معاملات ایسے ہوئے. اگر اس عورت کے حق میں آپ نہیں بات کریں گے تو سیدھے انکار کرتی ہے میں ایسی حدیثوں کو نہیں مانتی, میں ایسی شریعت کو نہیں مانتی. میرے عزیزوں, وہ ایسا کہنے والا کافر ہے, ایمان ختم ہو چکا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو تم حکم نہیں بناتے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا انجام کرتا ہے. ایسے لوگوں کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا پڑتا ہے, جھکنا پڑتا ہے, جن کے سامنے کبھی تم بات کرنے کی بھی اہل نہیں تھے, یعنی وہ ہمارے اہل نہیں تھے. ایسے لوگوں کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا, ذلیلوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑے گا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کو حکم نہیں بنایا. اللہ قرآن میں فرماتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو حکم بنائیں, شیطان کے طریقے پر چلے کہ وہ جس طرح سے تمہارے معاملات حل کرے. دیکھیں محلوں میں بہت سارے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں مسئلے حل کرنے کے لیے. لوگوں کو ایسے چاہیے پیسے والے حل کریں, جو گنڈے لوگ ہیں وہ مسئلے حل کریں. وہ گنڈا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ مسئلہ اسی طرح سے, وہ تو پلہ دیکھے گا پیسہ کدھر زیادہ ہے, اسی اعتبار سے اس کے سامنے کوئی حق و باطل نہیں ہوتا, اس کے سامنے کوئی شریعت نہیں ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہوتی. تو یہاں پر لوگوں نے اگر یہ مزاج بنایا تو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان فرمایا شیطان کو جنہوں نے حکم بنایا وہ دنیا میں کافر ہو گئے اور آخرت میں دردناک عذاب کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا.